جہاں ایک ایسی مسجد جس نے میرے مولا مشکل کشا علیہ السلام کے جنازے کو دیکھ کر سلام کیا اور وہ مسجد جھک گئی۔ جی ناظرین کرام، اس وقت میں موجود ہوں مسجد حنانہ۔ مسجد حنانہ کو حنانہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کنواں ہے قدیم زمانے کا۔ پچھلے زمانے میں لوگ جو ہے پانی کا کنویں جو ہیں بہت قلت، 3 کنویں یہاں پر موجود ہیں۔ اس مسجد کو حنانہ اس کے لیے حنانہ کہا جاتا ہے، یہ پہلے چرچ تھی کہ امام علیہ السلام کے جنازے کو جھک کر سلام کیا۔ لفظ حنانہ یعنی وہ جھکی ہوئی چیز۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نجف اشرف اور کوفہ کے درمیان میں ایک ایسی مسجد جس کا عجب معجزہ دنیا بیان کرتی ہے، تاریخ مورخوں نے لکھا، اور ایسی مسجد جہاں امام حسین کا 11 اور 12 محرم کے درمیان سر حسین کو رکھا گیا، جہاں ایک ایسی مسجد جس نے میرے مولا مشکل کشا علیہ السلام کے جنازے کو دیکھ کر سلام کیا اور وہ مسجد جھک گئی اس کے احترام میں جنازے کے مولا کی۔ جی ناظرین کرام، اس وقت میں موجود ہوں مسجد حنانہ۔ مسجد حنانہ کو حنانہ کیوں کہا جاتا ہے یا زائرین کیوں آتے ہیں؟ کون سا مقام ہے؟ کون سا امام آیا تھا؟ کس نے نشاندہی کی؟ اور یہ کہاں واقع ہے؟ یہ ساری اس ویڈیو میں آپ کو بتائی جائے گی۔ عراق میں جب زائرین آتے ہیں زیارات کے لیے، بہت سارے ایسے مقامات ہیں جن کی زیارت کرائی جاتی ہے، اور بہت سارے ایسے مقام ہیں مقامات ہیں جہاں پہ زائرین نہیں جا پاتے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ مکمل ان ویڈیوز کے ذریعے سے آپ تمام وہ زائرین جو آ رہے ہیں یا آنے والے ہیں یا تیاری کر رہے ہیں یا آ چکے ہیں، ان کو یہ معلومات دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ مسجد حنانہ ایک ایسی مسجد جس کی معجزات جو ہیں تمام اصحاب نے دیکھے اور لشکر یزید نے بھی دیکھے۔ 2 مختلف مقامات پر اس مسجد نے یہ مسجد جھکی ہے احترام میں، اور اس مسجد کو دیکھا گیا سلام کرتے ہوئے اور جھکتے ہوئے۔ اب یہ روایت جو ہے کہاں سے ملی اور کیسے ملی، یہ آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ زائرین کرام جب نجف میں آتے ہیں، نجف میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جن کی زیارت کرائی جاتی ہے، جس میں وادی اسلام ہے، صاف صفا الیمانی ہے، مولا حسن کی شہزادیاں ہیں، چشم امام حسن آ جاتا ہے، اس طرح مولا اولاد امام حسن جناب یوسف اور مختلف دوسری زیارتیں۔ اس کے بعد جب کوفے کی طرف نکلتے ہیں زائرین، تو وہاں پر سب سے پہلے مسجد حنانہ، اس کے بعد جناب کمیل جن کی دعائے کمیل ہے، اور اس کے بعد پھر مسجد سہلہ اور کوفہ، مولا علی کا گھر، میثم تمار، مختار سقفی، میثم تمار، اور اس طرح مسلم لکیر کا روضہ ہے۔ یہاں پر آپ کو دکھاتا چلوں کہ جس مسجد کو آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، یہ وہ مسجد ہے جہاں میرے مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہے ان کا جنازہ جب کوفے سے اس نجف کی طرف لے کے جا رہے تھے، تو یہاں پر اس مسجد نے مولا علی کے جنازے کو دیکھ کر جو ہے آپ نے سلام کیا اور احترام میں یہ مسجد جھکی۔ یہ کنواں ہے قدیم زمانے کا۔ پچھلے زمانے میں لوگ جو ہے پانی کا کنویں جو ہیں بہت قلت، 3 کنویں یہاں پر موجود ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ ایک کنواں صاف صفا الیمانی کے پاس ہے، قدیم زمانے کے قافلے جب آتے تھے وہیں سے پانی پیا کرتے تھے، وہ ایک موقف ہوا کرتا تھا، مومنین کی استراحت کی جگہ بھی ہوا کرتی تھی جو زیارت کے لیے نجف آتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا کنواں مولا علی علیہ السلام کے گھر میں، تیسرا کنواں یہ ہے مسجد حنانہ میں۔ اور یہاں پر اس مسجد کو حنانہ اس کے لیے حنانہ کہا جاتا ہے، یہ پہلے چرچ تھی کہ امام علی علیہ السلام کے جنازے کو جھک کر سلام کیا۔ لفظ حنانہ یعنی وہ جھکی ہوئی چیز۔ یہ مسجد جس نے مولا کے جسد مبارک اور جنازے کا احترام کر کے سلام کیا، جس وجہ سے اس کا نام مسجد پڑا۔ اس کے بعد پھر مولا حسین کا 11 محرم الحرام کو امام حسین کا سر اقدس جب کربلا سے روانہ ہو کے کوفہ جا رہے تھے، کیونکہ ابن زیاد ملعون جس نے سارا یہ نقشہ بنا کے دیا کہ کس طرح ظلم ڈھانے ہیں ابن سعد اور مختلف عرب کے قبیلوں کے سرداروں کو، جس میں شامل کیا شمر اور نوفل اور اس طرح کے بڑے بڑے جو ہیں اس زمانے کے شدید ترین ظالم جو ہے مسلمانوں کو اکٹھا کیا نواسہ رسول کی
शहादत के लिए प्रोपेगंडा बनाया। तो ये इब्न ज़ियाद कोफा में था और ये कोफा जब आ रहे थे तो इस चर्च में इमाम हुसैन का सर लेकर आए और यहाँ पे राहिब ने एक रात के लिए इब्न ज़ियाद से पैसे देकर वो सर लिया और जहाँ पर एक रात के लिए सर रखा गया। अब ये रिवायत कहाँ से मिली, कैसे मिली है, ये आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। मैं रिवायत पढ़ता हूँ फिर ज़ियारत भी करा देता हूँ। यहाँ पर मस्जिद अल-हनाना मिन मसाजिद शरीफ़ अल-क़दीमा पुरानी मस्जिदों में से एक मस्जिद है और मकाम मुक़द्दसात मकाम में से एक है। मिन आसार अल-हुसैनिया जिसे कहा जाता है, जिसमें असर हुसैनी है, यानी मौला हुसैन के कोई आसार है। किताब अल-फ़रहत अल-गरी में लिखा गया है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि जब इमाम जाफ़र सादिक़ ने बताया इसके बारे में मस्जिद हनाना इंद तशय्युअ जिस्मान अमीरुल मोमिनीन मिन दारिही फिल कूफा, अपने घर से मौला अली अलैहिस्सलाम का जब जनाज़ा लेकर आए थे इला मरकज़ शरीफ, जहाँ पे मौला की कब्र मुबारक है। तो रास्ते में ये नजफ़ अशरफ में इंदमा मुर्रु बिजिस्मान, इसी जगह से वो मौला का गुज़रा। हादल क़ुर्ब हादल मकान इन हतत जिद्रान, ये मस्जिद की दरो दीवार झुकी एहतरामन व ताज़ीमन, मौला के एहतराम और ताज़ीमन अला मसाइब अमीर, मौला की मुसीबत पर। उसके बाद फिर दूसरी रिवायत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की, इसमें आपने फरमाया इंदमा सुइल हादल मकाम सल्ली रकातैन, जब आपसे इसे मकाम के बारे में पूछा गया 2 रकात के लिए जिसका आपने हुक्म दिया। वलम्मा सुइल हादल मौज़ू, कि इसमें कौन सा मकाम है, तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने हादा हुआ मौज़ू रअस जद्दी अल हुसैन, ये वो मकाम है जहाँ पर मेरे दादा हुसैन का सर रखा गया। ये रवायत और ये वो तस्वीर है जो राहिब ने एक रात जब सर हुसैन ली तो ये तस्वीर बनाई पत्थर पे, और आज भी इस तस्वीर की ज़ियारत लोग करते हैं और इस तरह का ये मंज़र पेश करते हैं जिस तरह का उस वक़्त ये जो है मौरिख़ों ने कहा ये वाक़या हुआ था। यानी राहिब ने इब्न ज़ियाद को पैसे देकर एक रात के लिए सर हुसैन को लिया, प्यार किया और ये रोते रहे, कहते रहे ए मुसलमानों, तुमने अपने नबी के औलाद की एहतराम नहीं की, उनकी औलाद की इतनी बेहुरमती की, यहाँ तक कि उनका सर कटा हुआ। फिर इस राहिब ने देखा ये कटा हुआ सर कुरान पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर, ऐसा मंज़र कोई भी देखेगा काफिर भी मुसलमान हो जाए, मगर ये कैसे मुसलमान थे कि नमाज़ें भी पढ़ते रहे, रसूल अल्लाह की आज़ान में शहादत भी देते रहे, उनके नवासों का सर बुलंद किया हुआ था, उनकी बेहुरमती करते रहे। अल्लाह अकबर। यहाँ पर जो भी ज़ायरीन आते हैं 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं, ज़ियारत मस्जिद हनाना क़ुर्बतन इलल्लाह। इमाम जाफ़र सादिक़ का हुक्म आपने पढ़ी, जिस वजह से ज़ायरीन जो हैं जब इधर आते हैं इस मकाम पर 2 रकात ज़ियारत इमाम हुसैन ज़रूर पढ़ी जाती है, क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक़ से एक और जो है यहाँ पर बयान किया जाता है कि इमाम जाफ़र सादिक़ जब इधर गिरिया फरमा रहे थे तो आपसे पूछा गया यब्न रसूल अल्लाह इतना क्यों रो रहे हैं, तो आपने कहा यहाँ पर मेरे दादा हुसैन के गोश्त के टुकड़े अभी भी यहाँ पर दफन हैं। यही वो मकाम जगह है जहाँ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अपने दादा हुसैन पे गिरिया कर रहे थे। जब असहाब ने पूछा मौला बताएं आप इतना क्यों रो रहे हैं, तो आपने कहा यही वो मकाम है जहाँ पे मेरे दादा हुसैन का 11 से 12 मुहर्रम सर रखा गया, और इसी जगह पे मेरे दादा हुसैन के गोश्त के कुछ गर्दन के टुकड़े अभी भी दफन हैं। अल्लाह अकबर। मस्जिद हनाना वो मकाम जहाँ पर मेरे मौला हुसैन का कटा हुआ सर रखा गया, और राहिब ने एक रात के लिए ये सर लिया
اور اس کی قیمت ادا کی۔ تمام ناظرین جب بھی نجف آئیں تو اس مقام کی ضرور زیارت کریں۔ اللہ آپ سب کو ان مقامات مقدسات کی زیارت نصیب کریں۔ چلتے ہیں اگلے مقام پہ، آپ کو زیارت کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جب بھی کسی بھی کاروان کے ساتھ آپ ادھر پہنچیں، کوشش کریں عراق میں آپ کے 14 دن ہونا چاہیے، جس میں آپ کے 5 دن جو ہے کربلا نجف میں، اور دوسرے بقایا ایام جو ہے کربلا میں اور آپ کے بغداد میں اسٹے ہونا چاہیے، تاکہ آپ کی زیارات مکمل ہو سکیں۔ کیونکہ جب زائرین زیارت پہ آتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کتنے دنیں ہم اسٹے کرنا چاہیے اور کن دنوں میں آنا چاہیے۔ سب سے بہترین دن جو ہے مارچ، اپریل، فیبروری، مارچ، اپریل، مئی، یہ ایسے جو ہیں ایسے منتھ ہیں جس میں آپ کو موسم بہت اچھا ملے گا اور ہوٹل کے ریٹ بہت مناسب ملیں گے۔ مسجد حنانہ آثار حسینیہ میں سے ایک آثار، اور اس کا احترام بہت زیادہ ہے۔ ہم نے اپنی تاریخ میں کعبۃ اللہ کو مجھے فاطمہ بنت اسد 13 رجب پہ جو ہے وہ ان کی دراڑ ہوتے ہوئے دیکھا، مگر یہ مسجد مولا علی کے احترام، وہ بھی مولا علی کے احترام میں خانہ کعبہ، اور دوسرا مولا علی کے احترام میں یہ مسجد کی در و دیوار جھکی ہیں۔ لاکھوں درود و سلام تمام زائرین جب نجف پہنچیں ان مقامات پہ ضرور زیارت کریں۔ میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی، مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھ کر انشاءاللہ آگے بھی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اس نیت سے کہ جب آپ عراق آئیں مکمل آپ کی معلومات کے ساتھ یہ زیارات ہوتی رہیں۔ لبیک یا حسین، اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کیجیے گا۔